روزگار نہیں ہے, جس کے پاس سرکاری اسپتال میں ملنے کو صحت کے نام پر ایک ڈسپلن کی گولی نہیں ملتی ہے, ہم اس انسان کی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں. 12 مئی کے واقعات میں جو بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں, وہ کسی سائڈ سے بھی گئیں, وہ افسوسناک ہے, اس کی مذمت ہی کی جانی چاہیے. جو لوگ اس میں ملوث تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا سجیسٹ کرتے ہیں, ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس پر میں کہتا ہوں اگر سب کا ہماری ڈیمانڈ یہ کہ اس کا ایک کمیشن بنایا جائے جو اس کا جو غیر جانبدار ہو, جو آزاد ہو, جو اس کی تحقیقات کرے اور اپنا فیصلہ لے کر آئے. سب سے زیادہ لوگ اس 12 سپریم کورٹ اگر ایسا کوئی کمیشن بنائے تو آپ اسے ویلکم کریں گے؟ ایم سب سے پہلے ویلکم کرے گی. ایم تو کہہ رہی ہے, بات وہی ہے کہ دیکھیں نا, ہمارا موقف یہ پیش ہی نہیں کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم 12 مئی کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہو گئے, بچے شہید ہو گئے, لوگ شہید ہو گئے. ہم نے باقاعدہ اس کا کتابچہ نکالا, کسی اور سیاسی جماعت نے نکالا. دونوں سائیڈوں سے دیکھیں, دونوں سائیڈوں سے الزامات لگائے جا رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے بھی لوگ مار دیے گئے, ایم پی والے کہہ رہے ہیں ان کے بھی لوگ بھائی تو مارے گئے ہیں, تو خدا را ہم نے تو باقاعدہ لوگوں کی تصاویر, ان کے ایڈریسز, ان کے نام, پورا کتابچہ نکالا 12 مئی کو زخمی ہونے والے, مرنے والے لوگوں کا. ہم یہ کہہ رہے ہیں خدا را یہ بھی تو مرے ہیں نا, ان کو بھی تو کسی نے مارا ہی ہوگا نا, تو ان کی کیا تحقیقات نہیں ہوگی؟ کیا یہ انسان جو آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کریں کہ یہ ہونا چاہیے, صرف آپ کی جو اپنے لوگوں کی ہلاکتیں صرف اس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ سب کے لیے بالکل. اور اگر اس میں ثابت ہو جائے کہ آپ کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں, آپ کے پارٹی کے, تو پھر کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ آپ اس کے لیے پھر روک ہوں گے کہ ان کا ایم کیم آزاد عدلیہ پر, اس کے آزاد کردار پر بالکل بلیو رکھتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ فیصلہ مانیں گے ان کا؟ ایم کیم نے کب نہیں مانا؟ ایم کیم کی تاریخ کو بتا دیں کہ اس نے کب عدلیہ کے فیصلے پر نہیں مانا. ہم نے تو کبھی عدلیہ پر چڑھائی نہیں کی, ہم نے تو کبھی عدلیہ کے پاس نہیں گئے. ہم تو عدلیہ کے پاس اگر اپنا یہ بھی بتانے چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے اتنے لوگ تھے 12 مئی کے بعد, آپ کو یاد ہوگا کہ 12 مئی کے تیسرے یا چوتھے دن جب لوگ یہ کہہ گئے کہ بھائی ہم فلاں جگہ زخمی ہوئے تھے, ہمارا یہ بیان ریکارڈ کر لیجئے, تو اس کو بھی اسی سوری کے ساتھ کہ اسی میڈیا نے یہ پورٹری کر دیا کہ وہاں پر جو ہے نا ہائی کورٹ کے اوپر لوگوں نے چڑھائی کر دی. تو اب یہ دیکھیں نا یہ کتنی غلط بیانی ہو رہی ہے کہ جب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خدا را پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کب تک آپ اس عام پاکستانی کی زندگی میں زہر کھولیں گے؟ صاحب ہمارا وقت بالکل کم ہے, 2 سوال میرے. ایک, اس وقت لشکر احسانی صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی اوپنلی کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ٹیررزم چل رہی ہے اس میں نہ صرف امریکہ بلکہ نیٹو براہ راست ملوث ہے. ایم کیم کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ایم کیم یہ سمجھتی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو بھی مسائل ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم اس وقت ایک ہو جائیں. ہمارے مسائل ہم پر غیر امریکہ, نیٹو, یہ وہ ادھر ادھر سارے اسی وقت ہم پہ ڈومینیٹ کریں گے, ہم پر اسی وقت حکمرانی کریں گے, ہمیں اسی وقت ڈکٹیٹ کریں گے جب ہم اندر سے کمزور ہوں گے. جس وقت پاکستانی قوم ایک ہو جائے گی, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, یہ سب کچھ کر سکتی ہے, سب کچھ ہمیں قدرت نے دیا ہوا ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو ایک ہونے دیا جائے. اور یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو خود بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کے ساتھ 62 سالوں میں جو زیادتی ہو رہی ہے, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کا استحصال کر رہے ہیں. خدا را پاکستان کو آج ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے, ایک ہونے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے سے شکوے کبھی بعد میں کر لیجئے گا. آج لاسٹ کوسچن, ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب کب پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان, وہ ہماری وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے ہیں, ہم نے انہیں روکا ہوا ہے. ہم ایک مڈل کلاس لوگوں کی جماعت ہے, ہمارے پاس ہمارا سرمایہ صرف ہمارا قائد ہے. پاکستان کے اندر اگر ہمارے پاس ہماری قیادت ہے تو ہم اس کو آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں. پاکستان کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف, GHQ, بے نظیر بھٹو, ایک وقت کا پرائم منسٹر, کور کمانڈر, جب کوئی محفوظ نہیں ہے تو وہ لوگ جو جماعتی غریبوں کی ہے ان کا اگر قائد مر جائے گا تو ویسی یہاں پر اتنا ویکیوم ہے قیادت کا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ الطاف بھائی کو ایسی کسی کنڈیشن میں وہ بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. وہ نئے پاکستان کا کوئی لیڈر یہاں پر موجود ہوتے ہوئے اپنے لوگوں کے درمیان اتنا نہیں رہتا ہوگا جتنا ہمارا قائد, اتنے دور رہتے ہوئے بھی ہر لمحے ہر وقت. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم زلزلے کے اندر جب کشمیر میں گئے تھے تو پاکستان کا وہ کشمیر کا کوئی بھی ایک ذرہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ الطاف بھائی کو ان کو یہ نہیں پتا ہو کہ کس علاقے میں کون سا کارکن ہے, اس کے پاس کھانے کے پاس کون سی چیزیں کم ہیں, فلاں جو کیمپ لگا ہوا ہے وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں, فلاں جگہ پر لوگ سردی کی وجہ سے مر رہے ہیں, فلاں میڈیکل کیمپ تو یہ وہ ہمارے الطاف بھائی کا جو ہے وہ ایسا انٹریکشن اپنے ساتھیوں سے,
اپنے لوگوں سے ہے، جبھی لوگ ان کے نام پر نکلتے ہیں اور مرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کسی شخص کو زبردستی آپ نہیں لا سکتے. لوگوں کو آپ زبردستی نعرے لگوا سکتے ہیں، ان کو زبردستی ووٹ ڈلوا سکتے ہیں، لیکن لوگ زبردستی مرا نہیں کرتے. لوگ اسی پہ مرتے ہیں جس کا کریکٹر ہوتا ہے. اور الطاف بھائی کا کریکٹر ہے، ان کی پوری زندگی، ان کی پوری جدوجہد، ان کی پوری قربانیاں لوگوں کے سامنے، جس کی وجہ سے سب کچھ سارے مسائل ہیں. ایک طرف ریاست کی طاقت ہے، اس کے وسائل ہیں، اور ایک طرف وہ آدمی ہے جو 120 گز کے گھر سے نکلا ہے. تو یقینی طور پر لوگ کچھ تو دیکھ رہے ہیں، جبھی تو ابھی تک ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا وسیم صاحب، ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے. ناظرین، نہ صرف ہمارا بلکہ سیاسی جماعتوں کا وجود بھی پاکستان کے وجود میں ہی پنہاں ہے. اس لیے ہم سب کو متحد ہو کر پاکستان کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اپنی کوشش کرنا ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول جاری رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.